آج جو گفتگو ہم نے کرنی ہے وہ اخلاص کے اوپر ہے۔ یہ وہ گفتگو ہوگی کہ جو آپ کو اصل آشنائی تک پہنچائے گی کہ کوئی بھی شخص جتنے بھی اعمال کر لے، جب تک اس میں اخلاص کی دولت نہیں ہے، ایسا شخص نیکیوں سے ہمیشہ مفلس تو ہوگا، مخلص کبھی نہیں ہوگا۔ آج وہ موضوع آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں جو عبادت آپ کرتے ہیں اس کی قبولیت کی سند ہے، جو عمل آپ کرتے ہیں اس کی قبولیت کی سند ہے۔ اور جب کوئی شخص اخلاص کے تقاضے پورے کر دے تو وہ یقیناً اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اخلاص ہے کیا، اخلاص کہتے کسے ہیں۔ ہر بندہ اپنے تئیں یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ مخلص ہیں، ہم فلاں کے ساتھ مخلص ہیں، مگر وہ مخلص ہیں یا نہیں اس کو ہم احادیث کی روشنی میں اور صوفیاء کے اقوال کی روشنی میں پرکھیں اور جانیں گے، اور ہم اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے کہ ہم میں سے کون شخص کتنا مخلص ہے، بجائے کہ اس کے آپ ساتھ والے کے اوپر غور کریں۔ میری گفتگو براہ راست آپ سے ہے، آپ سے مراد جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سے میری گفتگو ہے۔ آپ ہی اس کو اپنے لیے سمجھیں اور اپنے آپ کو اس آئینے میں رکھیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارے اندر یہ حامی ہے، یہ خوبی ہے کہ نہیں۔ اور ہر وہ بندہ جو علم تصوف کے ساتھ جڑا ہے، جو علم فقہ کے ساتھ جڑا ہے، جو طالب علم ہے، جو استاد ہیں، جو مشائخ ہیں، جو علماء ہیں، جو ذاکرین ہیں، ہر بندے کے لیے یہ موضوع بے حد ضروری ہے۔ جب تک ہمیں اس چیز کا علم نہ ہوگا ہم کبھی بھی اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی طرف سے جو عمل کرتے ہیں اس پر ہم اپنے آپ کو اخلاص پر پاتے ہیں، مگر بروز قیامت ایسے اشخاص لائے جائیں گے کثرت کے ساتھ کہ جنہوں نے نیکیوں کے انبار لگائے ہوں گے اس دنیا میں، مگر وہ رب تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، وہ علماء ہوں گے، وہ قاری ہوں گے، وہ شہید ہوں گے، رب ان کے لیے اعلان جہنم فرمائے گا۔ تو اس وقت یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو موضوع آج میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو سمجھیں، اگر کوئی مرید ہے اور اس نے طریقت کو طے کرنا ہے تو اس کے لیے اخلاص کا ہونا یہ سب سے پہلی اور آخری شرط ہے۔ باقی جو کچھ ہے اسی دائرے میں ہے، اور کوئی شخص جب اخلاص کو پا لیتا ہے وہ رب کی رضا کو پا لیتا ہے۔ رب کی رضا اور اخلاص یہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک شخص اپنے پیر کے ساتھ مخلص ہو تو وہ مراد بن جاتا ہے، مرید نہیں رہتا، وہ مراد بن جاتا ہے، مگر اس کے لیے اسے 100 مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ ایک شیخ جب ایک مرید کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ اس ڈیوٹی کو ہر حال میں جب نبھاتا ہے تو ہر حال میں نبھانا اس کا اس عمل کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اخلاص کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ اگر وہ اس میں ڈنڈی بھی مارتا ہے اور اسے پورا بھی کرتا ہے تو ایسا شخص بھی مراد نہیں پا سکے گا، کیونکہ اس نے اپنے ذاتی مقاصد کو ترجیح دی اس مقصد کے سامنے کہ جو مقصد اس کے شیخ کا ہے، جو مقصد اس کے پیر کا ہے، کیونکہ پیر ہو، شیخ ہو اور اس کا مقصد اس کے اندر صرف یہی چیز پائی جاتی ہے کہ اس کا مرید رب کی بارگاہ میں کسی مقام و مرتبے کو حاصل کر لے، وہ جذب و مستی کی وادیوں میں سفر کرے، وہ اپنے آپ کو ان واردات کے سپرد کر دے کہ جو اسے قرب الہ تک لے جائیں۔ اس کے لیے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے مرید کا تزکیہ نفس۔ مگر مرید خواہشات دنیا کا طالب اور نفسانی دنیا کا جو ہے چرنے والا اور نفسانی دنیا کا شیدا، اسے اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ جہاں اپنا دنیاوی فائدہ دیکھے گا اس دنیاوی فائدے کے لیے وہ اپنا اخروی جوہر ضائع کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ اس کا نفس ابھی تک اخلاص کی دولت کو
نہیں پا سکا، وہ اخلاص کو سمجھ نہیں سکا اخلاص کس چیز کا نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھ دی ہے۔ اس کے متعلق آپ کو اس حدیث سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مجھے اتنی دیر گفتگو کیوں کرنا پڑی، کہ یہ جو موضوع میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور راز کمینوں کو نہیں دیا جاتا، راز بہیلوں کو نہیں دیا جاتا، راز دنیا داروں کے سینے میں نہیں رکھا جاتا، راز دین فروشوں کے سینوں میں نہیں رکھا جاتا، راز علم پڑھ کے بیچنے والوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ راز ان سینوں کے لیے، ان دلوں کے لیے ہوتا ہے جو سارا کچھ حاصل کر کے یار پر نچھاور کر دیتے ہیں، اور ان کے دل میں سوائے یار کے خیال کی کوئی چیز گزرتی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حضور نے کہا، حدیث قدسی ہے، کہ جو اخلاص ہے یہ رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جو میں نے ان بندوں کے دلوں میں بطور امانت رکھا ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ اب جو لوگ مخلص ہیں جی، مفتی صاحب آپ غور کریں کہ جو لوگ مخلص ہوں گے وہ رب کے محبوب بھی ہوں گے۔ یہ کتنا جناب علی جو ہے دلوں کو سکون دینے والا جملہ ہے جو میں نے کہا کہ جن دلوں میں اخلاص کی دولت ہوگی وہ دل رب کے محبوب ہوں گے، کیونکہ ان دلوں پہ رب نے ایک راز رکھ چھوڑا اور وہ امانت ہے۔ اور یاد رکھو امانت جو ہے یہ کسی کے سپرد کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اخلاص دلوں میں بطور امانت رکھتا ہے اور ان دلوں میں رکھتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ آگے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ عمل کے کم ہونے کی فکر نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عمل کے کم ہونے کی فکر نہ کرو کہ میں عمل، فلاں شخص دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی مجھ سے اتنا زیادہ پڑھ گیا اور میں اتنا کم پڑھتا ہوں، جیسے رات کو مصلی پر بیٹھتا ہے اور وہ کثرت کرتا ہے اور دوسرا شخص کثرت نہیں کر سکتا، وہ مختصر پڑھتا ہے، اور اس پر اگر وہ اسے یہ فکر لاحق ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ پڑھ گیا، اگر تو یہ فکر اس طرح ہو کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے تو یہ معاملہ الگ ہے، مگر اگر یہ ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ پڑھ گیا، یہ نہیں ہو سکتا میں اس سے زیادہ پڑھوں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمل کے کم ہونے کی فکر نہ کر بلکہ اس کے قبول ہونے کی فکر کر کہ وہ قبول ہو جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے عمل کو خالص کرو، تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا۔ اس سے اب مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل پسند ہے کہ جو بندہ مستقل کرے، لگاتار کرے، چاہے وہ تھوڑا کرے۔ ایک شخص سورہ مزمل پڑھتا ہے روزانہ ایک بار، وہ پڑھتا چلا جائے روزانہ ایک بار اپنے وقت مقررہ پر اسے پڑھے، اور ایک شخص ہے وہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے 40 دنوں تک، بعد میں اس نے کبھی پڑھی نہیں، اس بندے سے اس بندے کا عمل افضل ہے کہ جو روزانہ ایک بار سورہ مزمل کو پڑھ لیتا ہے، کیونکہ وہ اس پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہے، اور جس شخص کے عمل میں ناغہ نہیں ہوتا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتا۔ یہ بھی عمل کے قبول ہونے کی ایک دلیل ہے کہ وہ جو پڑھے روزانہ پڑھے۔ ہمارے اولیاء میں سے ایک شیخ ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو پیر روحانی فتوحات کا مالک ہو نا، اور جس کا مقام ہو اللہ رب العزت کے ہاں، اور جس نے طریقت میں سے خیر حاصل کر لی ہو، اس کے مریدوں کو دیکھو وہ صاحب ورد ہوں گے، صاحب روزگار ہوں گے، وہ روزانہ کی بنیاد پر اوراد وظائف کرنے والے ہوں گے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ بدرجہ اولا پڑھنے والا ہو، یعنی کہ حالی مریدان اللہ سڑیا تیاب ستیا، بلکہ اس کا عمل جو ہے ان سب سے زیادہ تگڑا ہوگا، پاور والا ہوگا، اور ہمیشہ اس پر اس کی استقامت ہوگی۔ 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر انہی کو ہم یاد رکھ لیں تو اس کے بعد ہم کوئی بھی عمل کریں تو وہ اللہ کے لیے کریں، تو یہ 2 احادیث ہمارے لیے ساری زندگی کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا کا کلام ہے، ایک جملہ بھی ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے تیسری حدیث پڑھتے ہیں آج نشست کی۔ میں چاہتا ہوں جب حدیث پڑھوں تو چہرے کھل جانے چاہیے، چہروں پر خوشی آنی چاہیے،
بندہ مومن ہو، حدیث کا نام آئے اسے ہوش ہو جانا چاہیے، اور اگر حدیث میں کوئی وعید ہو اسے کانپنا چاہیے، اسے رونا چاہیے، اسے تھر تھر کانپنا چاہیے۔ یہ اس کی علامت ہے، اس کے حدیث کے فیض کو حاصل کرنے کی علامت ہے۔ اب دیکھو کہ ورد کتنا ضروری ہے، کہ جو میں کہتا ہوں کہ ورد کیا کرو، یہ ورد کتنا ضروری ہے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کوئی شخص ہے، اس نے وہ صاحب ورد ہے، جب وہ اس ورد کو چھوڑے گا، جہاں تک اس کا دائرہ ہوگا، یعنی کہ روحانیت جہاں تک ہوگی اس کے ورد کی، وہاں تک کا جو علاقہ ہے رب اجاڑ دیتا ہے۔ یا وہاں کوئی مصیبتیں آتی ہیں، وہاں پر کوئی ایسی مشکلات آتی ہیں کہ جن کا حل نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس کے ورد کے ترک کی وجہ سے وہ ہلاک پیدا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو اگر آپ سمجھتے ہو تو ہر بندہ کم از کم اتنی پاور تو رکھتا ہے کہ وہ جو پڑھے اس کی اپنی باڈی پر اس کی حکمرانی ہو، یعنی کہ وہ جب پڑھتا ہے اس کا اپنا جو عمل ہے، اپنی کیفیت تو بدلتی ہے، اپنی جو ہے وہ چیزیں محسوس کرتا ہے، کچھ دل میں اترتا، کبھی دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی یہ تپ جاتا ہے، یہ دونوں محبت کی علامتیں ہیں، کبھی یہ خوشی ہو جاتا ہے پڑھتے ہوئے، کبھی یہ رونے شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری کیفیات پڑھنے والے کی اپنی ذات تک تو ہوتی ہیں۔ تو اس سے اب لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی صاحب ورد جب ورد چھوڑے گا اس کی اپنی باڈی میں خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو، کیونکہ اس کا دائرہ اپنے وجود تک تو تھا کہ نہیں تھا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ سبحان اللہ، جن میں سے ایک مرد کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ جب وہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کے الحمدللہ کہتا تھا تو اس کی اس روحانیت کا دائرہ کتنا تھا۔ وہ 3 بار الحمدللہ کہتا، وہ جب پہلی بار الحمدللہ کہتے تو لوگ متوجہ ہوتے، جب دوسری بار الحمدللہ کہتے تو سارے روئے زمین کے جنات متوجہ ہوتے، جب تیسری بار الحمدللہ کہتے رجال الغیب اور جو اولیاء پہلے گزر گئے وہ بھی متوجہ ہو جاتے۔ اور اس کی روحانیت کا حال کیا تھا کہ وہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کے ایک بار الحمدللہ کہتا تو وہ مشرق سے مغرب روحانیت گھیر لیتا ہے۔ وہ تیرا اور میرا پیر عبد القادر جیلانی کہ جس کا صرف ایک بار الحمدللہ کہنا مشارق اور مغارب کے لیے، یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مغرب میں ہوں مرید مشرق میں ہو، اگر اس کا ستر کھل جائے تو میں ڈھانپ دیتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب علی؟ اگر آپ جہازوں پر بھی سفر کریں تو ایک عرصہ لگ جاتا ہے ایک دوسرے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، مگر جو مشائخ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جو مشائخ ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، ان کو پکارو تو وہ اسی وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے کامل ہونا شرط ہے۔ ایک نکتہ بتا دوں آپ کو، لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب نے فلاں شخص کو جب دیا تو وہ ایک دم سے اس مقام پر پہنچ گیا، ایک دم سے اس نے منزل کو پا لیا، ایک دم اس پر فتوحات کے دروازے کھلے، وہ سارا کچھ حاصل کر گیا لمحے بھر میں۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہے کہ فلاں ولی نے فلاں پر توجہ فرمائی، اسی وقت وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا، اسی وقت اس پر جو ہے وہ لوح محفوظ تک ہر چیز منکشف ہو گئی، بلکہ وہ عرش تک کے نظارے کرنا شروع ہو گیا، تحت سرا تک نظریں گئی۔ تو اس کے لیے تصوف میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ راز کی بات ہے اور نقطے کی بات ہے کہ اس کے لیے شرط ہے کہ دینے والے میں کمال ہو تو لینے والے میں بھی کمال ہو، یہ بات یاد رکھی جائے، ورنہ کسی ایسے شخص پر آپ توجہ کر دیں کہ جو اس کا اہل نہیں، وہ کبھی بھی اس مقام اور مرتبے کو پا سکے گا نہیں، کیونکہ جس پر توجہ کی جا رہی ہے وہ بھی اس روحانی کیفیت کو وصول کرنے والا قلب رکھتا ہو، اس کو بھی اسے اپنے اندر سمانے کے لیے، اس کو جلب کرنے کے لیے اس کی قلبی وسعت ویسی ہو، تب جا کے جب شیخ فیض دے گا تو وہ دینے میں سچا ہوگا اور وہ لینے میں سچا ہوگا، ورنہ وہ توجہ اثر نہیں کرتی، وقت کا مجدد طلب ثانی بھی کرتے ہیں جی۔ اور جب کرنے والا ہو اور حاجہ باقی باللہ ہو تو وہ اپنے باورچی پر توجہ کرے تو اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے، کیونکہ لینے والے میں بھی قابلیت تھی۔ تیسری حدیث پڑھتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کہتے ہیں جو 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے، لمبی چوڑی کوئی، صرف 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے، اس کی زبان پر
حکمت کے چشمے جاری فرما دے۔ علماء 9 سال پڑھتے ہیں اور حکمت کا چشمہ نظر ہی کو نہیں آتا ہے۔ یہ دیکھو کہ 40 دن کا یہ سفر ہے، تو 40 سال لگا کے بھی حکمت کے چشمے کا قطرہ حاصل نہ کر سکا۔ تو کہاں پر زور مار رہا ہے؟ تو کھدائی غلط جگہ کر رہا ہے۔ جہاں کھدائی کرنی چاہیے تھی وہاں کھدائی نہیں کی۔ اور لوگوں، اللہ والوں، یہ دیکھو اخلاص کی پاور کتنی ہے کہ ایک شخص 40 سال ایک چیز پر عمل کرے مگر وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو عمل خلوص کی پاور کے ساتھ فقط 40 دن کرے، تو اس کا دل حکمت کے چشمے جو ہے اس کی زبان بیان کرے گی، اس کا حال بیان کرے گا، اس کا قال بیان کرے گا، مگر یہ کب ہے؟ صرف 40 دن خلوص کے ساتھ سفر کیا جائے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، لمحہ فکریہ ہے، آپ میں سے کسی کو کتنے سال ہو گئے سفر کرتے، کسی کو کتنے سال ہو گئے سفر کرتے، مگر راز نہیں کھلا، مالک نے یہ راز نہیں رکھا دلوں میں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے عمل میں اخلاص کی دولت کوئی نہیں۔